اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان اور پروگرام پکار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی جانب. ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے ہمارے لیے چنا ہے وہ ہمیں لاہور دھرم پورہ سے موصول ہوا ہے. انور لطیف صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں کچھ عرصے سے بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہوں. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ میں اللہ کی ذات سے دور ہو رہا ہوں. حالانکہ میں نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا. کوئی ایسا عمل یا دعا بتائیں کہ میری یہ بے چینی اور بے قراری ختم ہو جائے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم سر. دھرم پورہ لاہور سے ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے، تقریباً ہر دوسرے بلکہ ہر گھر میں کسی نہ کسی درجے میں بچوں کی تعلیم تربیت کے حوالے سے، کیونکہ جس وقت انسان پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے بے شک تو ہر حساس آدمی جو ہے وہ فکر مند ہوتا ہے. پھر اس کے لیے وسائل مہیا کرنا، اپنے روزگار کے معاملات بہتر کرنا، اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو سرکاری فرائض منصبی صحیح طرح ادا کرنا، تو یہ ایک پارٹ آف لائف ہے. تو یقیناً اس کی فکر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بے شک اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ان کی نگہداشت کے حوالے سے بھی اور اپنے روزگار کے لیے بھی. تو یہ بے چینی اور بے قراری جو ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلا تو یہی ہے، دیکھو ہم ہیں مسلمان، الحمدللہ. تو غیر مسلم ہو تو پھر تو اس کو اس اینگل سے ہم بات سمجھائیں، بات کریں. جو اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تو تمہارا کوئی دوسرا محاسبہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو. تو فوری طور پر جو ہے جائزہ لیا جائے کیا میرے معاملات میں پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، پھر دوسروں کو. اپنے کپڑوں کو آگ لگی ہو تو دوسروں کی نہیں بجھا سکتا بندہ. جو خود سویا ہوا ہے دوسرے کو نہیں اٹھا سکتا. اور جو خود وہ کہتے ہیں جنہ کھادا مانگ کے نہ مانگے تمہارے ٹانگ کے، تو جو خود بیچارہ مفلس اور کلاش ہے دوسرے کی اس نے مدد کیا کرنی. بے شک. تو اس وجہ سے دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی اپنی اصلاح ضروری ہے. اوروں کو نصیحت خود میاں فضیت یہ نہ ہو. قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے پھرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بدتمیزی کی یہ بات ہے کہ تم وہ باتیں کہتے پھرو جس پہ تمہارا اپنا عمل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے محاسبے میں یہی ہے کہ انسان وظیفے پڑھنا بھی باعث برکت ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھے کوئی حقوق اللہ کے معاملے میں کوتاہی ہے اس کا ازالہ کرے، کوئی حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی ہے اس کا ازالہ کرے. اگر کوئی لین دین میں کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح کرے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی التائبین العابدین ہے. اللہ نے کہا کہ دعا عبادت بعد میں، پہلے سچی توبہ. اللہ پہلے اپنی قلب کی تطہیر، اپنے معاملات جو ہیں دنیاوی ان کی اصلاح اور بہتری کے لیے. تو محاسبے کا آغاز دوسروں کی بجائے اپنے وجود سے کرے. پہلے نماز روزہ حج زکوٰۃ اس میں، پھر ماں باپ بال اولاد عزیز و اقربا ہمسائے کے حقوق ہیں، پھر کچھ لین دین ہوتا ہے اس کے اندر اونچ نیچ، پھر اپنے رزق حلال جو اس کے معاملات میں دیکھے وہاں کوئی کمی بیشی ہے اس کی اصلاح. اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے پہلے یہ عمل ضروری ہے پھر دعا کی طرف. ہاں، پھر اس کے لیے جس وقت انسان ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، وہاں بھی یہ کہ پہلے
توبہ توبہ اور اس کے بعد تطہیر کا عمل جو ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں حاجت کے نفل پڑھیں اور حاجت کے نفل پڑھ کے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے. اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ اخلاص بسم اللہ سمیت جو ہے اس کو پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ سرکار کی خدمت میں لوگ آتے تھے، مسائل عرض کرتے تھے. کسی نے کہا حضور رزق میں کمی ہے تو فرمایا استغفار زیادہ پڑھو. کسی نے کہا حافظہ میرا کمزور ہے تو فرمایا تم جو ہے وہ گناہ چھوڑ دو. تو مختلف معاملات میں سب سے بہتر یہی حل ہے اس کا کہ سچی توبہ کرنے کے بعد اگر رزق کا معاملہ تو یہ پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے، اور سب سے ضروری ہے کہ استغفار کی کثرت کریں. ڈاکٹر صاحب ہمیں آج کا دوسرا سوال جو ہے وہ ہمیں شیخ امیر الدین صاحب نے فیصل آباد سے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بہت بے چین اور نافرمان ہیں. آپ چونکہ ایک ماہر تعلیم ہے تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہیں انٹرنیٹ اور موبائل کے بغیر رہنے کی بھی عادت نہیں ہے. میں ان کی تربیت اسلامی اقدار کے مطابق کرنا چاہتا ہوں لیکن ٹیکنالوجی سے دور بھی نہیں رکھنا چاہتا. تو کوئی ایسی دعا بتائیں جو ان پر اثر کر جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے ہمارے بھی کولیگس کہتے رہتے ہیں، تو یہ آلموسٹ آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اکبر الآبادی نے کہا تھا نا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اور کیوں کار آئے خو اطفال سے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ کو ڈبے تک کا تھا اور تعلیم تھی سرکار کی. تو ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. تو اکبر الآبادی نے مزاحیہ انداز میں یا طنزیہ انداز میں انہوں نے ہمیں خبردار کیا کہ ہم ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے اس کو فوکس کریں. خالی دعائیں کافی نہیں ہیں، دعا یقیناً فائدہ دیتی ہے. تو ان کو تعلیمی معاملات میں مصروف کریں، جو اسکول میں ہے یا کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، اگر وہ چھوٹے بچے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو ان کا ادھر دل لگائیں. کسی اچھے عالم، اچھے قاری جو درست تلفظ کے ساتھ قرآن جو ہے وہ پڑھائے. اگر پڑھ چکے ہیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائے. صورتیں یاد ہو گئی ہیں تو ان کی مزید ترجمہ تفسیر، اور اس میں یعنی قرآن سے دل لگانے. ویسے سرکار کا فرمان بھی ہے کہ اپنے بچے جو ہیں ان کو قرآن سکھاؤ اور ان کو نماز پڑھاؤ. کیونکہ یہ دو ایسے اعمال ہیں، اور یہ بھی فرمان ہے کہ جس کا تعلق مسجد سے دیکھو یا جس کا تعلق قرآن سے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی ہو. تو قرآن سے دل بھی لگے گا، مسجد سے بھی دل لگے گا، تو ان کی وہ قدرتی ایکٹیویٹیز میں فرق آ جائے گا. باقی موبائل جو ہے مسئلوں کا حل نہیں، بلکہ یہ تو چلتا رہے تب بھی پریشانی، نہ چلے تب بھی پریشانی، بل آ جائے تب بھی، نہ آئے تب بھی. تو یہ تو ایک ایسی جس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک وہ مکس بلیسنگ والی کیفیت بن چکی ہے، یا نیسیسری ایول جس کو کہتے ہیں. بس اس کا یہ کہ کنٹرول رکھیں بچوں کے اوپر، اسی طرح کہ ان کو دیگر ایکٹیویٹیز میں لگائیں، کہ پارک میں لے گئے، کبھی اور ایسی کسی نیک مجلس میں لے گئے، تاکہ کچھ وقت ادھر رہے. مجلس اور صحبت کے جو اثرات ہیں وہ ان پہ جائیں. جو اچھوں کے پاس بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا. نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت، مطلب کہ پیرنٹنگ پہ تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. باقی پڑھائی جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ سورۃ اخلاص جو ہے بسم اللہ سمیت اگر کثرت سے پڑھی جائے تو وہ بچوں کے معاملات میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور بھی ہمارے بزرگ وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ اللہم یا عزیز و یا ودود، یا عزیز و یا، اس سے ان کا تصور رکھ کے پڑھیں تو وہ پھر آپ کی تابع داری میں آ جائیں گے، اور آپ جو کہیں گے انشاءاللہ وہ بھی بات سنیں گے اور عمل بھی کریں گے. ناظرین، پیرنٹنگ آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بچے ہماری ذمہ داری ہیں، اس ذمہ داری میں ہمیں پورے اچھے انداز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دعائیں اثر کرتی ہیں لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی. یہاں پہ وقت ہوا آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہے، تو ہمیں جو آج کا پہلا خواب موصول ہوا ہے وہ لالا موسیٰ سے ہے۔ شاہد مقصود صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ پہلے میری شادی ہوئی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ مجھے ایک انگوٹھی دے رہی ہیں اور مجھے اس کو سنبھال کر رکھنے کی تاکید کرتی ہیں، میرے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، یہ خواب میں نے تقریباً فجر کے وقت دیکھا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ کہ خوابیں تو پارٹ آف لائف ہے، بے شک، اچھے خواب نہ بھی آئیں تو ویسے ہی کہتے ہیں اچھے خواب دیکھتے رہیں۔ دیکھتے وہ ارطغرل کا ایک ڈائلاگ بھی ہے نا، جو قوم اچھے خواب نہیں دیکھتی اسے منزل بھی نہیں ملتی۔ اللہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی اس ضمن میں ایک فرمانے عالی شان ہے کہ بہترین حلاجن ہر طرح کی کامیابیوں کے لیے اور بہترین مستقبل کے لیے ہر وقت پر امید رہو، بے شک، لیکن بدترین حالات کے لیے ہر وقت تیار بھی رہو، رہو۔ کیونکہ یہ دنیا کے معاملات لیس للانسان الا ما سعی، اور محنت کوشش جو ہے مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، دنیا میں ملی بالآخر ان کو بڑھائی۔ ماشاء اللہ، تو مشقت جو ہے دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو محنت کے بغیر ہوتا ہے۔ He who seeks finds، اور God helps those who help themselves۔ شادی ہوئی ہے، مبارک ہو ان کو بہت زیادہ۔ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور بزرگ کہتے ہیں یہ ایکچولی عمر قید ہے۔ بعض ایسی قید ہے کہ جن سے جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن یہ ذمہ داری چلتی ہے، بیوی کی، بچوں کی، آگے ان کی تعلیم، تربیت، پھر ان کی بیاہ شادی، پھر ان کے دیگر مسئلے مسائل جو ہیں۔ تو شادی کے فوراً بعد خواب میں جو انہوں نے والدہ کو دیکھا، انہوں نے ان کو پلیٹ پیش کی، انگوٹھی پیش کی، انگوٹھی پیش اور کی، پھر کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھیں۔ سنبھال کے۔ تو اس کا بالکل واضح سا ثبوت ہے کہ نمبر ایک تو ان کی والدہ جو دنیا سے گزر چکی ہیں، اگر ایسی کیفیت ہے یہ اچھی علامت ہے، اگر دنیا میں بھی ہے تب بھی اچھی علامت ہے۔ تو انگوٹھی جو ہے یہ ایک نگینہ ہے، انسان کی شخصیت ہے، اس کا کردار جو ہے اس میں ایک سمجھے نیا فلیگ لگ جاتا ہے۔ عورت کے لیے تو زیورات جو ہیں یہ ویسے ان کی کمزوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور مرد کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ایکچولی یہ ایک تمثیل ہے کہ اس کو اللہ نے جو نیک شریک حیات دی ہے وہ بتایا کہ تمہاری بیوی جو ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، تمہارا لباس ہے۔ تو اس کو سنبھال کے رکھو، اس کا مطلب اس کے حقوق کی بجاوری کے لیے اور اس کو ایک بہتر صاف ستھرا پاکیزہ گھریلو ماحول دینے کے لیے، اس کے نان و نفقہ کے لیے جو ہے وہ اپنی پوری ہمت اور کوشش صرف کی جائے۔ اس کا ایک فطری طریقہ یہ ہے کہ اس کے حق حقوق کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے ماں باپ سے بھی اس نے سلوک کیا جائے، کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جب آپ اپنی بیوی سے بہت ساری توقعات وابستہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ کی عزت کریں، ہمارے بہن بھائیوں کی عزت کریں، تو لازماً یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ بے شک، تو انسان ان کے ماں باپ کی بھی دل جوئی کرے، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اور تحادو تحابو، تحفے دینا لینا، تو یہ اپنی بیگم سے کام شروع کیا جائے، کوئی نہ کوئی تحفہ بندہ دیتا رہے۔ مطلب کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں ان کو استوار کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں فرزانہ یاسمین صاحبہ نے کوٹ ادو سے بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتی ہوں آپ کے سیزن 2 کی، پکار کے سیزن 2 کی، اور دوسرا کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے پہلے بھی سیزن 1 کے سارے پروگرام دیکھے تھے اور آپ نے بہت اچھے مسائل کا حل اپنے لوگوں کے لیے پیش کیا تھا۔ تو ابھی آپ کا چونکہ خوابوں کے بارے میں آپ کا یہ سلسلہ ہے، تو اس پہ میں آپ سے اپنا آج کا خواب سنانا چاہتی ہوں اور آپ سے اس پہ رہنمائی چاہتی ہوں۔ خواب یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے کہ مجھے ایک خوبصورت پلیٹ میں کچا گوشت کھانے کے لیے دیا گیا ہے، جسے میں دیکھ کر کراہت محسوس کرتی ہوں، لیکن میں نے اسے کھانا ہے، اور جیسے ہی گوشت منہ میں ڈالتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مجھے اس کی تعبیر بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ خواب میں عموماً کوئی نہ کوئی پیغام تو ہوتا ہے، خاص طور پہ
ایسے اوقات میں جو مباح اوقات جس کو کہا جاتا ہے، رات کے آخری حصے میں خواب عام طور پہ اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے. اسی طرح کیلولا کے وقت دوپہر کو اگر لیٹتے ہیں اس میں بھی، اور جب طبیعت انسان کی فریش ہو، تر و تازہ ہو، خوشگوار ہو، تو اس وقت کے خواب میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا پیغام اور رہنمائی ہوتی ہے. ہاں، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور ایسی غیر ضروری جو انسرٹن سچویشن میں جو ہوتے ہیں، اس میں بعض کا وہ چیزیں بھی دھار آتی ہیں. اب یہ خواب جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، گوشت پکا ہوا ملنا، پکا ہوا کھانا تو بہت پسندیدہ عمل ہے. اس میں کوئی ترقی، کوئی برکت، کوئی خوشحالی ملنے والی بات ہے. لیکن کچا گوشت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ اس میں بہت آپ کو محنت و مشقت کی ضرورت ہے. جو بھی کاروبار کر رہے ہیں یا معاملاتی دنیا ہے، اس میں زیادہ محنت درکار ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ صاحب ہے. تو پکا ہوا گوشت میٹھا ہوتا ہے. سولو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس، سہج پکے سو میٹھا. تو جلد بازی کرنا جو ہے، ہیسٹ میکس ویسٹ، جلدی کا کام خراب ہے. تو اگر کوئی مجبور کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جلدی وقت سے پہلے ہی کوئی نتیجہ لینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ ابھی تیار نہیں ہے. وہ وقت لگے گا، محنت کرنی پڑے گی. تو ان لوگوں کو مناسب طریقے سے ان سے ڈیل کی جائے، ان کو پیسیفائی کر لیا جائے. اگر لوگوں سے اگر ذاتی معاملات ہیں تو پہلے سے زیادہ محنت کریں. اس طرف اشارہ ہے کہ محنت اور کوشش ابھی بہت زیادہ آپ کو درکار ہے. پھر جو اس محنت کا انشاءاللہ اچھا پھل ملے گا. کچا گوشت کھانا ویسے بعض کا جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں بھی چلا جاتا ہے. کوئی نظر بد ہے، کوئی جادو ٹونا ٹوٹ کا، بعض کا برے اثرات جو ہے اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. بعض کا بیماری کوئی جسم کے اندر ہے، طبی بیماری کی طرف ہی اس میں بعض کا اشارہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح کی کیفیت انہوں نے بتائی ہے، اس میں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں خوشی اور کامیابی لانے کے لیے. تو گوشت کی جو تعبیر ہے، اس میں سارے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اس کو رکھنا ہوتا ہے. تو جو انہوں نے کیفیات بیان کی ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ محنت اور مشقت کرنے کی طرف اشارہ ہے. لیکن بہرحال اس میں دوسرا پہلو بھی جو ہے وہ اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ جو امور خیر کر رہے ہیں اس میں نظر بد جو ہے وہ زیادہ شامل ہے. تو اپنا صبح و شام حصار کرنا، یعنی اول آخر درود شریف 11 دفعہ، 11 دفعہ آیت الکرسی، 11 دفعہ آخری دونوں کل یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اور 11 دفعہ تیسرا کلمہ مکمل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ صحیح وقت تو ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات سورج ڈوبنے سے پہلے. ادروائز صبح و شام جو بھی وقت مل جائے تو یہ 11 دفعہ صبح، 11 دفعہ شام کو پڑھ کے دم کر کے ہاتھوں کو جسم پہ، چہرے پہ، سینے پہ ہاتھ کو پھیر لیں. جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خواب میں گوشت کا دیکھنا سم ہاؤ فروٹفل ہے. اگر آپ نے اس کو پکا ہوا دیکھا ہے تو وہ آپ کے فائدہ کے لیے ہے، اور اگر وہ کچا گوشت ہے تو دیکھیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کہیں اس میں نظر بد شامل نہ ہوگی. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات اور خوابوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہاں، آپ اپنے خواب اور اپنے سوالات ہمیں بھیجنا مت بھولیے گا. اسکرین کے اوپر نظر آنے والے تمام لنکس پر آپ ہمیں اپنے خواب اور اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.